السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی جو باقی کی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کر 30 تک جو باقی کی جتنی بھی آیات ہیں، پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت نمبر 15 ہے اس کو میں خود کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس کر لیتے ہیں۔ پہلے میں صرف فَأَمَّا الْإِنسَانُ اتنے حصے کو کرتی ہوں۔ فا جو ہے یہاں سے ایک نیا ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سورۃ الفجر ہے اس میں 3 مضمون جو ہے 3 ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں۔ جو ہماری پچھلی کلاس تھی 1 سے لے کے 14 آیات میں، اس میں قوموں کا ذکر تھا، ان کو جس طرح سے ہلاک کیا گیا، ان کی ہلاکت کا ذکر تھا، ان کا اور ان قوموں کا کیا وہ کیوں انہیں ہلاک کیا گیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، اس چیز کا بیان تھا۔ اب جو لے کے 15 سے لے کے 20 آیات تک جو ہے اس میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا کیا حال ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ کچھ دیکھ کے آزماتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے اور کیا محسوس کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور جب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غلط کر کے اس کو آزماتا ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی سزا دے کے یا اس پہ کوئی بھی آزمائش ڈال کے کسی بھی طرح کی، تو پھر وہ کیسا محسوس کرتا ہے اور کیا کہتا ہے انسان جو ہے، اور وہ اس انسان کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے اور کیسا اس کا بیہیویئر ہے، اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا۔ پھر انشاءاللہ جب ہم آیت نمبر 21 پہ پہنچیں گے تو پھر میں اس کا اگلا مضمون کا اس ٹائم ڈسکس کروں گی۔ تو فا ہو گیا، یہاں سے ایک نیا چونگے اب ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک نئی آیت ہے، تو حرف استئناف۔ اور اما جو ہے یہ حرف تفصیل و شرط کہلاتا ہے، اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بہرحال بات یہ ہے، رہی بات یہاں تک، اس طرح کر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الانسان مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہے، رفع حالت میں ہے، جملے کی شروعات ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مبتدا ہے۔ ترجمہ کریں گے، پس رہا انسان، مطلب جتنی بات انسان کی ہے، بہرحال جو انسان ہے، اس طرح کر کے اب آگے وہ کیا بات ہے کہ انسان کی کیا بات ہونے والی ہے، اس کی کیا خبر آ رہی ہے، کیا انفارمیشن آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اس کو جانے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو یہ چارٹ ہے ایک، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں، کہ اذا کا میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے پہلے کسی ایک لیکچر میں، کہ جب اذا کے بعد فعل ماضی آ جائے تو پھر ترجمہ حال میں بھی کیا جا سکتا ہے، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور وہ کیا سچویشنز ہوتی ہیں، وہ کیسے آپ کو پہچان ملے گی کہ کب اس کا ترجمہ ہم حال میں کریں گے فعل ماضی کا، اور کب اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کریں گے، اور کب اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے۔ تو ڈیٹیل آپ کو اس لنک میں ملے گا، تو جو کوئی وہ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور آج اذا کے بعد آپ کو فعل ماضی ملے گا تو اس کے اندر آپ کو حال میں یا مستقبل میں ترجمہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی سچویشن آپ اگر اذا کو لنک کو بھی دیکھ لیں گی تو پھر آپ کو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کیا سچویشن ہے، کہ کب ہم حال میں ترجمہ کریں گے اور کب اس کا مستقبل میں کریں گے، جبکہ فعل ماضی کا ہوگا، ٹھیک؟ تو اب رہی آیت۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں گی، یہ جو ماں ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ماں اضافی ہے، یعنی کہ اس ماں کا کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک، یہ اضافی ایک ماں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ مل کے ایک معنی دیتا ہے، اذا ماں مل کے ایک معنی دیتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو اس طرح سے بھی معنی کا سمجھاؤں گی، اور اگر اذا کو اکیلا سمجھا جائے تو بھی میں اس کا ایکسپلینیشن دوں گی۔ اذا ماں کو اگر دونوں کو اگر جوڑ لیا جائے تو بھی ظرف زماں ہی رہے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہا جائے کہ یہ ماں صرف اضافی ہے، یہ اس کا کوئی وہ ویسے لنک نہیں ہے کوئی، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی اذا جو ہے وہ ظرف زماں ہی ہے بہرحال۔ اب دیکھیں اذا ہے اور آگے آ رہا ہے ابتلاہ، جو کہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی ہے، یہ با لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس میں جو ہے باب افتعال سے ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے۔ اب رب ہو کیا ہے؟ یہ ہے جی مرکب اضافی، اور اس کا جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں ہے، اس لیے کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے، اور یہ جو فا ہے یہ عطف ہو گیا، اور اکرما یہ جو حرف عطف سے جو پچھلا والا جملہ پورا فعلیہ تھا یہ بن گیا معطوف علیہ۔ اب یہ تھی اگر کسی کا مائک انمیوٹ ہے تو پلیز میوٹ کر لیں۔ اکرما ہو جو ہے ایکسکیوز می،
جی جی یہ تو آیت 16 میری نہیں تھی، مجھے لگا یہ میری والی آیت ہے. یہ آیت نمبر 15 ہے، آپ آیت نمبر 16 کریے گا. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 15 ہے. ٹھیک سسٹر، آپ نے جی اس کی ٹھیک ہے پریپریشن کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ آیت نمبر 16 کیجیے گا، لیکن اس کو آپ نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بعد میں ہے. اچھا، اکرمہ، اکرمہ کیا ہے کہ یہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ باب افعال سے ہے. کاف را میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے ہو گیا. اور اس میں بھی جو کیا ہے کہ ہو کی جو یہ ضمیر ہے، ہو کی ضمیر یہ مفعول ہے، اور اس کے اندر ہوا جو ہے اس کے اندر فاعل ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں مینشن نہیں ہوا لیکن ہوا جو ہے اس کے اندر فاعل ہے. اچھا، وہ ہوا کی جو فائل ہے وہ ضمیر وہ پھر لوٹ ادھر ہی ربو ہو کی طرف ہی لوٹے گی. وہ ہو کی ضمیر، ہوا کی جو ضمیر ہے جو اس کے اندر ہے پوشیدہ ہے، وہ ادھر ربو ہو کی طرف ہی جائے گی. آگے ہم چلتے ہیں. یہ والا اب جو جملہ فعلیہ بنا ہے فَأَكْرَمَهُ، یہ جملہ فعلیہ یہ بن جائے گا معطوف نمبر 1. ٹھیک ہے، پہلا عطف معطوف بن جائے گا. یہ واو ایک اور حرف عطف ہے، نعمہ، تو نعمہ، تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ بھی ایک فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے آئین نون آئین میم اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے اور یہ باب تفعیل سے ہے. اور اس میں بھی یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ مفعول ہے، اور اس کے اندر بھی ہوا فاعل ہے جو کہ پیچھے ربو ہو کی طرف لوٹ رہا ہے. تو یہ ایک اور معطوف ہو گیا. ٹھیک، معطوف علیہ اپنے دو معطوف سے مل کر اب یہ پورا ایک مرکب عطفی بنتا ہے، اور یہ پورا مرکب عطفی کے اندر پھر 3 جو ہے نا جملہ فعلیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو اذا ظرف زمان ہوتا ہے یہ کیا بن کر آتا ہے؟ مضاف بن کر آتا ہے. اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو پورا مرکب عطفی تھا جس میں 2 معطوف ہے، یہ پورا کا پورا یہ بن جائے گا مضاف الیہ. ٹھیک، اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق بنے گا. اب یہ متعلق کس کے بنے گا وہ میں انشاءاللہ آگے ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک، اس لیے میں نے صرف ابھی میں نے ساتھ کچھ نہیں لکھا کیونکہ وہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. اب میں بتاتی ہوں کہ اذا کا ترجمہ اور اذا ما کا ترجمہ اس میں کیا فرق ہے. اگر صرف اذا کا ترجمہ کریں گی تو آپ کہیں گی جب، اور جب کہیں گی، اور جب اگر آپ اذا ما کو کا مل کے ترجمہ کریں گی تو پھر آپ کہیں گی جب بھی کا ایک تاکید پیدا ہوگی ہے بھی لگانے سے، کہ جب بھی، ایسے جب ہم کہتے ہیں جب بھی تمہیں یہ کام کہا ہے، جب بھی تم سے یہ بات کہی ہے، تو جب بھی کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ زور، اس میں ایمفیسس پیدا ہو گئی ہے، سٹریس، ایک زور پیدا ہو گیا ہے. اور اگر اس ماں کو صرف ہم اضافی کہہ دیں، اس کا کوئی بھی میننگ نہ لے کر آئے، تو بس صرف اذا کا پھر جب کہیں گے، پھر بس یہ فرق ہے. تو اب میں جب ترجمہ کرتی ہوں تو میں دونوں کے لحاظ سے کر لیتی ہوں، مطلب اس کے ماں کو ساتھ جوڑ کے کر لیتی ہوں کہ جب بھی اس کا رب اسے آزماتا ہے. اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ میں نے کہا ہے کہ آزماتا ہے، جبکہ یہ فعل ماضی ہے اور میں ترجمہ حال میں کر رہی ہوں. تو اسی کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اذا کا جو ہے نا پھر وہ لیکچر ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں پھر میں نے ڈیٹیل وہ ایک وجہ بتائی ہوئی ہے کہ وہ کس وجہ سے ہم حال میں ترجمہ کرتے ہیں اور کب ہم مستقبل میں یا کب ہم ماضی میں ہی اس کا ترجمہ رہنے دیتے ہیں. اب چونکہ یہ دنیاوی ایک بات ہو رہی ہے، دنیا یہ نہ تو کوئی واقعہ ہے، نہ ہی یہ کوئی مستقبل کی پریڈکشن ہے، کوئی مطلب کوئی آخرت کا یا قیامت کا کوئی منظر ہے. تو جب کوئی ایسی 2 صورتحال نہ ہو اور دنیاوی ایک عام بات ہو تو اب ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے. تو جب بھی اس کا رب اسے آزماتا ہے، اور اگر آپ صرف جب سے کریں گی تو پھر آپ کہیں گی جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. ٹھیک، تو دونوں طرح سے ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. یا تو آپ کہیں جب اس کا رب اسے آزماتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہیں جب بھی اس کا رب اسے آزماتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آزماتا ہے، پھر ابھی عطف چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا عطف چل رہا ہے. پھر وہ اسے عزت دیتا ہے، یہ بھی حال میں دیکھے ترجمہ جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عطف ہے اور اذا کا اثر ابھی ان کے معطوف کے اوپر بھی پڑے گا. اذا کا اثر، حالانکہ یہ فعل ماضی ہیں دونوں، اکرما بھی ورنہ آما بھی، تو یہ دونوں فعل ماضی ہیں، لیکن ابھی چونکہ اذا کا اثر ان دونوں پہ پڑے گا تو پھر حال میں ترجمہ ہو رہا ہے. اور اسے نعمتیں دیتا ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا آیت کا ایک اور حصہ کمپلیٹ ہوا. اب آخری
اب اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ یہ جو فا ہے، یہ فا جو ہے یہ حرف ربط ہے، جواب الشرط. یہاں سے اس کا جواب چلے گا جو اذا جو شرطیہ تھا ظرف زما، اس کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کا اب دوسرا حصہ آ رہا ہے. جب اذا آئے اور اس کے آگے اگر دو جملے آپ کو نظر آئیں تو پھر ایک جملہ جو ہے وہ شرط بنتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب الشرط بنتا ہے. لیکن اگر صرف ایک ہی جملہ ہو تو وہ پھر صرف ظرف زما بن کے رہتا ہے، پھر وہ شرط کا مفہوم اس میں نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس کا جواب الشرط نہیں ہوتا. ٹھیک، تو یہاں پہ اس وقت یہ دوسرا ایک اور جملہ آ رہا ہے تو یہ اس کا جواب الشرط بنے گا، اور فا کی ہمیں نشانی بھی مل رہی ہے کہ یہاں سے ایک جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. یقولو کو دیکھتے ہیں کہ یقولو جو ہے یہ فعل مضارع ہو گیا، اور اس میں قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں، اور نون باب نون سے ہے، اور ہوا اس میں فاعل ہے. یہ جو ہوا کا فاعل ہے یہ لوٹ رہا ہے الانسان کی طرف جو مبتدا تھا، اور اب مبتدا اور خبر میں دیکھیں مطابقت بھی ہوتی ہے، وہ بھی واحد ہے، وہ بھی مذکر ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں خبر اور اس میں مطابقت چل رہی ہے، تو اس وجہ سے ہوا کی ضمیر اس طرف لوٹ رہی ہے. ربی یہ کیا ہے؟ ربی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس وقت یہ رفع حالت میں، چونکہ یہ جو جائے متکلم ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے جو مضاف ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ تو آپ کو وہ رفع میں نظر نہیں آئے گا، وہ نصب میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ آپ کو زیر کے ساتھ ہی نظر آئے گا، کیونکہ جائے متکلم جو ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے ہمیشہ زیر کو قبول کرتی ہے. تو یہ پھر ہم اب اس کو خود سے یہاں سے سمجھیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہوا فاعل تو موجود ہے. ٹھیک، تو یہ فاعل تو نہیں ہو سکتا، اور مفعول اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ ابھی اس کا یہ پورا جو جملہ بنے گا، کیونکہ یہ کالا یقولو ہے تو اس کا ایک مقولہ ہوگا، اور وہ مقولہ جو ہوگا وہ مفعول بنے گا جو کہ ایک پورا جملہ ہوا کرتا ہے. تو یہ جو ہے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی اس وقت مرفوع ہے، اور یہ مرفوع ہو کے پھر بن جائے گا مبتدا. اس کا خدا آپ کا مائک ان میوٹ ہے، پلیز اس کو میوٹ کر لیں. اچھا، اکرمنی یہ کیا لفظ تھا؟ یہ لفظ بیسیکلی یوں تھا، اکرمنی اس میں یہ یائے متکلم تھی. ٹھیک، تو جس طرح ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا، سورۃ فجر کی ہی شروع کی آیات میں یسری تھا تو اس کا یا جو تھا وہ ڈیلیٹ تھا اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے. تو یہاں پہ بھی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہاں پہ یا جو ہے وہ جو ہے وہ محذوف ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس زیر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یا ہوگی جس کی وجہ سے وہ لکھی، یہ زیر آپ کو ایک نشانی مل رہی ہے. کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ یہ مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے؟ اس کے پیچھے نہ تو کوئی حرف جر ہے، اس کے پیچھے نہ ہی مضاف ہے، کیونکہ اس کے پیچھے تو یہ یا متکلم کی ضمیر ہے نا، اور ضمائر کبھی بھی مضاف نہیں بنتے. ٹھیک، تو ضمائر کبھی بھی مضاف نہیں بنتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ تو اس کے پیچھے کوئی مضاف ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہے. تو پھر ایک وجہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کی ایک یا ہو، یا متکلم جو کہ محذوف ہے، ڈیلیٹڈ ہے، پڑھنے کی آسانی کے لیے شاید ہو سکتا ہے. تو اکرمنی جو ہے یہ ہے جی فعل ماضی، اور کاف را میم اس کے روٹ لیٹرز باب افعال سے ہے، اور نین جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس زیر سے پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ نی ایک مفعول تھا جو کہ ڈیلیٹڈ ہے، یہ یا متکلم. اب یہ پورا جملہ فعلیہ اس مبتدا موجود ہے تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ بن جائے گا خبر. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مفعول بنے گا اس یقول فعل کے لیے، کہ وہ کہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو وہ کہے گا وہ مفعول بنے گا، اور وہ جو مقولہ ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے، یا پھر اب وہ جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، لیکن کوئی زیادہ تر وہ جملہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک، تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ مل کے پورا مفعول بنے گا. اب یقول فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کر یہ ایک اور پورا جملہ فعلیہ بنا، اور جملہ فعلیہ ہو کے یہ جو ہے نا خبر بنا. ٹھیک، ابھی میں اس کا پورا انالائز انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ پہلا فَأَمَّا الْإِنسَانُ میں نے آپ کو مبتدا دکھایا تھا، درمیان کا حصہ میں نے آپ کو متعلق بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا ابھی میں یہ نہیں بتا رہی کہ متعلق کس کے ہے. تو اب آئیے خبر ترجمہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ کہتا ہے، یعنی کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی یا مجھے عزت دار بنایا، اس طرح سے. تو میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ اس کا یہاں تک ہوا ترجمہ. اب میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ الانسانو ہو گیا مبتدا،
فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ جو ہے یہ بن گیا خبر، اور یہ جو درمیان والا حصہ تھا اس کو متعلق بنایا جاتا ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ متعلق ہے الانسان کے، ٹھیک، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ متعلق خبر ہے۔ تو اگر آپ ان کو دونوں سے جوڑ کر دیکھیں تو دونوں ہی طرح سے ترجمہ ٹھیک، مطلب بات بیٹھتی ہے کہ انسان سے متعلق ایک بات آ رہی ہے کہ جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے عزت دے کر اور نعمتیں دے کر، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان سے متعلق ایک بات ہے۔ اور اگر ہم اس کو خبر سے متعلق کہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، تو یہ بھی خبر سے بھی متعلق بن جاتا ہے۔ تو دونوں طرح سے بات ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مبتدا، خبر اور متعلق مل کر اب یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ، ٹھیک۔ تو یہاں پہ اس طرح اب یہ آیت نمبر 5 ہوگی ہے کمپلیٹ۔ تو اب جو سسٹر آیت نمبر 16 کریں گے انشاءاللہ وہ اس سے ملتی جلتی ہے، بس صرف اس میں الانسان نہیں ہے، یعنی مبتدا وہاں پہ محذوف ہے، ٹھیک، باقی دو چیزیں موجود ہیں اور الانسان وہاں پہ محذوف ہے، اس لیے کیونکہ بار بار اس مبتدا کا ذکر ایک بار ہو چکا ہے نا، مبتدا کا ذکر ہو چکا ہے، اب بار بار اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی وہ بات نہیں بنتی کہ بار بار اس کا ذکر آئے، کیونکہ اس کا ذکر جب پیچھے ہو چکا ہے تو مزید اب اس سے متعلق اور بات وہ ہوگی۔ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ جی سسٹر آ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو ابھی ہم اس کا یہ ایک حصہ یہاں تک رزقہ تک ہم کرتے ہیں، اتنا حصہ۔ تو آپ بتائیں گے واو کیا ہے؟ واو عاطفہ کریں کہ استنافیہ کریں اس ٹھیک ہے، کو؟ نہیں عاطف ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا پیچھے سے ابھی ٹھیک ہے، بات چھوڑ رہی ہے۔ ٹھیک جی ہے ٹھیک ہے، واو اما، عاطفہ ہو گیا۔ اما حرف ہے تفصیل و شرط، اور اذا ما، اذا ما جو حرف شرط ہے، اور جب بھی کا معنی کے حساب سے میں نے اس بالکل کو ٹھیک کیا ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب بھی کہہ دیں یا صرف جب کہہ دیں، اور جب بھی اگر آپ تب کہیں گی جب آپ ماں کو ساتھ جوڑیں گی، میں اگر ماں کو ملا کے کیا، میں نے ماں کو ہاں ملا پھر کے ٹھیک، کیا، اور اگر ماں کو نہیں یعنی جوڑنا چاہتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر جب آپ صرف جب صرف جب کہیں جی گی۔ جی میرے نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ اذا کو اکیلے، فرق یہ ہے کہ اکیلے کرو گے تو جب یعنی when، اور اذا ما جب کرو گے تو when ایور، جب بھی۔ تو بالکل یہ وہی چیز جو ابھی میں نے ایکسپلین جی کی جی ہے، بالکل جی ٹھیک وہی آپ ماشاء نے جو ایکسپلین کیا وہی میں جی۔ ابتلا ہو، اللہ۔ تو یہ ہے یہ وہی چیز ہے کہ میں اس کو سلائڈ کو لے چلتی ہوں، ایکچولی ہماری آیتیں زیادہ چلیے ہیں ٹھیک ہے تو جی، یہ میں بہت لے زیادہ جاتی ہے ہوں۔ جی۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور ہاں مجھے جی بتائیں باب فقدر میں یہ جو شروع میں فا ہے یہ کیا ہے؟ شروع میں جو فا آ گیا ہے، اس کا یہ جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، ویری گڈ۔ اب قدر، اور قدرہ جو ہے یہ فعل بفائل ہے، بالکل ٹھیک، اور کون اور سا فعل ہے؟ علیہ فعل ماضی، ٹھیک قاف ہے، دا را اس کا مادہ ہے، قاف دال را اس کا مادہ ہے، فعل ماضی ہے یہ، اور واحد مذکر جو ہے یہ غائب ہے، ہوا اس کا ہوا مطلب ٹھیک ہے، جی ہوا جی فائل ہے ٹھیک باب ہے، دعا سے، قدر یقدر، جی علیہ جی کیا ہے؟ جار مجرور اور مرکب جار جاری مجرور جی کیا متعلق بنے ہو گا؟ گیا، متعلق فعل قدرہ کے۔ رزقہ، رزقہ یہ ہے مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کے یہ مفعول بن جائے گا، کیونکہ قاف کی ویری گڈ، زبر بتا رہی ہے جی، قاف کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول پرفیکٹ، بھی بنے گا جی۔ ویری گڈ۔ اب یہ قدر فعل اپنے ہوا فاعل متعلق اور مفعول سے مل کے یہ پورا حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ حرف عطف کے لیے معطوف بن جائے گا نا، جملہ فعلیہ پرفیکٹ، معطوف ہو جائے گا جی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اب اذا جو ہے یہ ظرف زمان کیا بن کر آتا ہوتا ہے؟ یہ مبتدا نہیں بنتا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ظرف مطلب کیا بنتے ہوتے ہیں؟ ظرف مضاف بن کر آتے ہیں نا، ظرف جو ہوتے ہیں یہ مضاف بن کر آتے ہیں نا جی مضاف بن کے آتے ہیں جی، سوری جی، تو یہ پھر جو مضاف ہوگا تو یہ پورا جو مرکب عطفی تھا یہ بن جائے گا مضاف الیہ۔ مضاف جی جی، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک سوری۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب مضاف اچھا اور مضاف الیہ بن کے بالکل اسی طرح یہ کیا بن جائے گا پھر پچھلی آیت میں؟ یہ شرط نہیں بن جائے گا؟ شرط کا مفہوم ہے، بالکل ہے، لیکن شرط کے اچھا ساتھ یہ نہیں کہ یہ کسی کا متعلق بنے گا۔ یہ متعلق بن جائے گا جی، بالکل الانسان کے پھر متعلق لے کے جائیں گے اس کو، الانسان یہاں موجود نہیں ہے اس آیت میں نا، الانسان موجود نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو محذوف کس ہے۔ کے متعلق کریں خبر گے کی، اس کو؟ ہاں خبر موجود ہے، پھر خبر کی کر دیں گے۔
ٹھیک ہے، خبر یا کے پھر پھر آپ خبر کے بعد متعلق یا اب پھر اس کو اگر آپ چھوڑ دیں۔ اگر انسان کا بنانا چاہیں تو پھر آپ کہیں گی کہ متعلق مبتدا معذوف، پھر اس طرح کہیں گی پھر آپ۔ اچھا، میں نے اس میں لکھا ہوا نا اپنے، میں نے اس کو شرط لکھا ہوا ہے کیونکہ پیچھے شرط چل رہی ہے، تو شرط میں ہے نے نا، پھر اس وہ کو شرط تو بالکل ہے شرط مطلب وہ مفہوم دے رہا ہے، لیکن یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کچھ متعلق بھی بنتے ہیں نا کسی کے، شرط جی تو جی ہے۔ جی 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 آگے بالکل، سے جواب الشرط بھی آئے گا، بالکل۔ جی جی اس کا ترجمہ جی ترجمہ کریں۔ اور ما ہوں حرف تفسیر اور لیکن جب بھی ہوں ابتلا ہو، وہ آزماتا ہے اسے ہوں اب دیکھیں یہاں پہ وہ آزماتا ہے، وہ کون؟ یعنی جہاں اللہ، پہ جو ہوا فائل ہے، ہاں اب وہ اللہ کا ذکر اللہ دیکھیں کے، دوبارہ یہاں پہ نہیں آیا، رب ہو یہاں پہ لیکن دوبارہ یہ نہیں آیا، کیوں؟ جی جی لیکن کیونکہ ذکر لوٹ رہی آلریڈی ہے، ہو چکا ہے۔ ہاں جی کیونکہ جی جی ذکر بالکل، آلریڈی ہو چکا ہے نا، اس لیے نہ رب ہو کو دوبارہ لکھا گیا اور نہ ہی اسی لیے علی انسانوں کو دوبارہ لکھا گیا، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے پہلے، تو وہی چیز پھر بار بار نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ضمیر سے پھر اس کو بات کی جاتی ہے، پھر جی بالکل، نام تو ایک ہی بار ہوتا ہے نا، بعد میں پھر ضمیر سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، گڈ۔ آگے۔ فقدرہ پھر آزماتا ہے علیہ اس کو، قدر کا مطلب نہیں آزمانا نہیں نہیں سوری، ہوتا۔ نہیں سوری، کیونکہ اللہ کا صلہ لگ رہا ہے نا، تو اس کا یہاں پہ مطلب آ جائے گا، تو رزق تنگ کر دیتا ہے، ہوں قدر اللہ کا صلہ آ جائے گا تو رزق تنگ، پھر وہ ہوں تنگ کر دیتا ہے رزق اس کا، اس پر اس اس کا پر رزق، اس کا اس کا رزق۔ رزق اس کا رزق، جی یہ ایک شرط ہوگی کہ جب بھی اس کا رب اس پہ جو اس کا رب مطلب یہ اس کا انڈرسٹوڈ ہے، یعنی وہ اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو اب جواب الشرط آئے گا۔ تو جی جی بتائیں۔ جی اگلا کیا ہے؟ جفا ہے یہ، اب یہاں پہ یہ جواب و شرط آئے گا، جس طرح پچھلی ہاں آیت میں آیا تھا، بالکل، یہ جواب و یقولو کو بھی میں شرط، جلدی لے جاتی ہوں کیونکہ جی جی وہی لے چیز ہے، چلیے، یہاں پہ فعل رب ماضی ہے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ جی جی تو بالکل، قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں اور نون ہوا فائل، ربی پہ آ جائے تو یہ بھی اور وہی یہ چیز ہے۔ مضاف ہونے لئے ہے، اور یہ میں ہوں اگلا یہ پوائنٹ ایک بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہوں جو ہوتے اسماء ہوتے ہیں نا، وہ یا متکلم کو ڈائریکٹ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اسم جو ہے نا وہ زیر قبول کر لیتا ہے، یا کوئی ڈیمانڈ زیر ہوتی ہے، تو جو آ جاتا ہے آپ کے افعال، تو فعل یا متکلم کو قبول نہیں کرتا، تو اس نون کو گرامر والے نون وقایا کہتے ہیں، تو یہ ہاں جو جی، نون نون ہے بتایا۔ نون وقایا کہتے ہیں، اور جو زیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا متکلم معذوف ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے۔ ہے جی۔ احانا یہ فعل پلس ہوا اس کا فاعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا اس کا فاعل ہے احانا کا، یہ ربی جو پھر ہے یہ پھر کیا بن گیا؟ یہ مضاف کے مبتدا بن گیا۔ مبتدا ہو اب گیا نا، آگے ہاں احانن پھر آ جائیں جی، جی یہ جی لفظ بھی احانا احاننی تھا۔ جی احانا نہیں تھا، جو چونکہ ایک نون جو ہے نا یہ افعال کے ساتھ نہیں لگے گی، خالی اس ہاں طرح، جی بالکل، اس کے بعد جب چلے زیر اب لگ جائے گی تو جی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بن گئی ہمارے لیے فعل فاعل اور مفعول، احانی اس کے روٹ فعل لیٹرز فاعل کیا ہیں؟ اور احانی کے اس کا ہاں یا نون، اور جو ہاں شروع یا میں نون، حمزہ ہے وہ باب افعال کی نشانی دے رہا باب فعل کی نشانی، ہے۔ جی بالکل، ہاں یا نون ہے اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ آ جائے گا، بن جائے گا یہ خبر، ویری جملہ گڈ۔ فعلیہ ہو کر خبر، جی جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اب مبتدا خبر مل کے کون سا جملہ بنا؟ مفعول، نہیں خبر اس کیا، کے پہلے جملہ، سوری جملہ کون سا بنا؟ اسمیہ مبتدا ہے نا، اسمیہ۔ اب یہ جی پورا جملہ اسمیہ اس یقولو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے مقولہ بھی کہہ دیں اور مفعول بھی کہہ دیں، ہاں مقولہ دونوں جو کہ طرح سے، مفعول ہوتا کیونکہ مقولہ ہے، جی ہمیشہ مفعول ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ مفعول ہوتا ہے، جی 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 اب یقولو فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ جواب الشرط اور جواب خبر۔ الشرط بن، اور خبر بن جائے گی، یہ خبر میرے خیال میں، جی خبر بن یہ جائے گی، پورا بن گیا جملہ فعلیہ جو کہ بن جائے گا محلن، اس کو اب خبر ہم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پچھلی جی والی جی آیت میں بھی بالکل، سمجھ لیں کہ وہ محلن میں نے نہیں لکھا ہوا تھا، محلن خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ٹھیک ہے، کنسیڈر کریں گے کہ یہ پورا جملہ خبر ہے اور جواب الشرط ہے۔ اچھا جی اب ترجمہ جی، کریں۔ فیقول تو وہ کہتا ہے ربی اے میرے رب، آہانی آہانی تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہاں میرے رب ذلیل نے کر دیا، آہانی احانت کر دی، توہین کر دی، احانت کر ہاں۔ دی، ہاں تو یہ یہ تو جو وہ ہے اسفا کی وجہ سے، تو وہ جی جی، کہتا ہے کہ میرے تو رب نے وہ میری کہتا ہے، احانت کی، تو یہاں پہ جی الانسان مبتدا جو ہے یہ معذوف ہے، خبر اس کی یہ ہے جی اور متعلق پیچھے گزر چکا ہے۔
ٹھیک ہو جی گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہماری یہ آیت کا حصہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ اس کو رب کر دو ذرا. جی جی نیکسٹ سسٹر آ جائیں پلیز. کون سی سسٹر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ جلدی جلدی آ جائے سسٹر. سسٹر شائمہ آپ ہی کر دیں نیکسٹ آیت ابھی. ٹھیک ہے جی. کلا. کلا یہ حرف اس کو ردا و زجر کہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اور بل کیا ہے؟ جی. بل جو ہے یہ حرف اضراب بل کے کا معنی دیتا ہے. یہ اوہو دیٹس رانگ. اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا تھا اور نہیں کر سکی. کوئی بات نہیں، اب بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا. ہاں ٹھیک ہے. اس کو میں ابھی کچھ بھی نہیں، اس کو بس یہ ایسے رونگ لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو ایڈٹ کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا چلے جی آگے. لا کیا ہے؟ مضارع منفی ہے یہ. نفی کا. ٹھیک ہے. یہ فعل جی جی. مضارع تو ہے. لا جو اور ہے لا حرف نفی ہو جی گیا. جی جی جی. اور فعل تکرمون مضارع، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر. ہاں انتم اس میں فاعل ہو گیا. اور جی یہ انتم اس کا فعل ہوا. وہی ہے جو اکرمنی جو پیچھے گزرا تھا، وہی روٹ لیٹرز ہیں. جی جی. باب فعال سے ہو گیا. انتم اس میں فاعل ہو گیا. الیتیمہ یہ کیا ہے؟ یہ بن گیا مفعول بن گیا کیونکہ اس پہ زبر ہے. فعل ویری گڈ فعل فاعل. جی جی. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ پورا جملہ بن گیا. جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ یہ فعلیہ ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کریں. کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون تم عزت نہیں کرتے الیتیمہ یتیم کی. ہرگز نہیں ہوں بلکہ تم ہوں عزت نہیں دیتے یہ یتیم کو. بتاتا جا رہا ہے کہ بلکہ تم ایسے نہیں کرتے اس وجہ سے، مطلب یہ وہ کہہ جی رہے ہیں کہ جی مجھے اللہ نے جی میری جی توہین کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم عزت نہیں دیتے جی جی یتیموں کو. جی جی ٹھیک جی. ہو گیا. چلے نیکسٹ سسٹر ہمارے ساتھ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ واؤ کون سا ہے؟ واو عاطفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نمبر اور لا؟ 17 کرے گا. لا ناہیہ ہے، نافیہ سوری. نفی. ہاں لا نفی ہے. بالکل ٹھیک. اور تحاؤن. کا روٹ ورڈ ہے ہاتھ دواد دواد. ٹھیک ہو اور گیا. نون سے ہے. باب پھر ماضی یا تفاعل، مضارع؟ تفاعل سے ہے فعل مضارع. ہاں بالکل جمع ٹھیک. پھر مذکر مضارع حاضر، ہو گیا. جمع مذکر حاضر فاعل انتم. انتم فاعل ہو گیا. الا کیا ہے؟ الا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. طعام مسکینی کون سا مرکب؟ یہ تعامل مسکینی تھا، یہ الا کی وجہ سے جر میں چلا گیا، یہ بن گیا مضاف ٹھیک. تام. اور المسکین ہے یہ مضاف الیہ بنا. یہ مل کے مرکب اضافی ہو گیا. اضافی، اور یہ الا جارہ کے لیے مجرور ہو گئے. اور پرفیکٹ. جار مجرور الا تعامل مسکین جو ہے جار مجرور مل کے متعلق کے فعل تحادون. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. اب تحادون فعل، انتم فاعل اور متعلق مل کے کیا کون سا جملہ بنے گا؟ انتم اور متعلق فعل سے مل کے جملہ فعلیہ نافیہ بنا. اور یہ حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ 17 آیت کے لیے یہ معطوف بنے گا، اور 17 آیت جو ہے اس کے لیے معطوف ہے. یہ پورا معطوف ہو گیا. ابھی یہ بل کا ذکر ابھی بھی چل رہا ہے کہ بلکہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے اور تم یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کے ساتھ یہ بھی جڑ رہا ہے کام. ترجمہ کریں. اور تم لوگ باہم ترغیب نہیں دیتے ہوں مسکین کھانا کھلانے پر. اور تم ایک دوسرے کو، یہ ایک دوسرے کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ باب تفاعل میں مشارکت چلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح کا باہم. جی بالکل. تو مسکین کے کھانے پر. ہاں مسکین کو کھلانے پر یا کھانا کھلانے پر یا کھلانے پر ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو تم ایک دوسرے کو، مطلب تم دونوں کیونکہ اس میں مشارکت ہے تو ایک دوسرے کو رغبت نہیں دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی کہ خود عزت بھی نہیں دیتے ہو اور دوسروں کو بھی نہیں، وہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے ہو کہ وہ کھلائیں. ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ پہ ہمارے کو کون سی سسٹر ہے؟
جی میم میں ہوں. السلام جی علیکم. سسٹر رابعہ. وعلیکم السلام. یہ واو کیا ہے؟ یہ واو بھی عطف ہو جائے گا. پرفیکٹ. ابھی بھی یہ بلکہ والا ذکر، بلکہ والا جی کام ابھی تک جی چل رہا ہے کہ بلکہ تم یہ کرتے ہو، جی بلکہ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو بتا رہا ہے کہ تم یہ عمل کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. جی. تو تاکلون. تأکلون فعل مضارع ہے، حمزہ کاف لام مادہ ہے، انتم اس میں فاعل ہے، اور یہ بھی باب افعال سے ہوگا. نہیں افعال باب سے. نون سے ہے. اکلا اچھا باب یاکلو. نون سے ہے. جی اچھا جی. ٹھیک ہے. اکلا یاکلو. تو جی. انتم اس میں فاعل. التراثا. تراسا اس پہ نصب ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. التراسا. جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اکللما. دونوں پہ تنوین ہے. یہ کون سا جی مرکب لگتا ہے؟ دونوں میں مماثلت ہے کافی زیادہ، چاروں چیزیں مل رہی تو یہ موصوف صفت ہو گیا، یعنی بالکل ٹھیک. مرکب توصیفی. پرفیکٹ. اب یہ مرکب توصیفی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ دونوں نصب ہیں. دونوں نصب ہیں. اور کیوں نصب میں ہوں گے؟ کیونکہ یہ پیچھے. مفعول مطلق بن رہا ہے. پرفیکٹ. اور مفعول مطلق کی تھوڑا سا وجہ بتا دیں. مفعول مطلق مفعول کو صحیح ثابت کرتا ہے. اس ہم کی تو مین کسی اس کے اندر مزید ایک تاکید پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ مزید مفعول مطلق ہے؟ پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ پہچان ہوگی. یہ مفعول کی طرح سے یہ بھی نصب میں رہے گا، اس لیے نہیں بتا نہیں سکتے. میں آپ کی اس میں کی بات بتاؤں میں جی بتاؤں جی جی بتائیں. جو فعل چل رہا جی جو فعل چل رہا ہوتا ہے نا پیچھے، اسی کا یہ مصدر آتا ہے. سیم روٹ لیٹر ہوتے ہیں. اچھا. جی اسی کا مصدر ہوتا ہے تو ہاں یہ ہاں اس لیے مفعول مطلق کہتے تاکلون. ہاں ہاں. یہاں پہ اکلا بھی کا یہ دیکھیں مطلب حمزہ جو ہے. کاف جی لام جی روٹ لیٹر جی سیم ہے. جی ہیں. جی اور جی یہاں پہ بھی حمزہ کاف لام روٹ لیٹر جب جی سیم ہوں گے تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ مفعول مطلق کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. جی اب تاکلون فعل اپنے انتم فاعل اور دو مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب یہ حرف عطف کے لیے کیا بنے گا پورا جملہ فعلیہ؟ معطوف بن جائے گا. پرفیکٹ. ترجمہ کریں. تاکلون اور تم کھاتے ہو. تراسا یعنی میراث میں سے، وراثت میں سے. اور بالکل. اکل لما کھانا سمیٹ کر. سمیٹ کر کھانا، اگٹھا ہی کھا جانا، ہڑپ ہاں کر جانا، یعنی مطلب ہر چیز اکٹھا کر کے سارا کھانا. اکیلے خود جی ہی کھا جانا. ہڑپ جی کرنا وہ ہوتا ہے نا جو پورا نگل جانا. جی پورا نگلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو دوسرے کو نہ دینا، پورا خود ہی کھا جانا، سارا خود ہی نگل جانا، یا سارا سمیٹ کے خود رکھ لینا. ٹھیک ہے. تو اس سینس میں کہ جی کسی دوسرے کو، جو میراث کے جو دوسرے وارث ہیں ان کو نہ دینا، سارا خود ہی لے لینا. تو یہ چیز ان کی ایک برائی کے طور پہ ان کو اس انسان کی بتائی جا رہی ہے جو وہ جس نے کہا تھا کہ میرے رب نے میری اہانت کی. تو اللہ تعالیٰ سے بتا رہے کہ تم اس طرح کا رد عمل کرتے ہو. اچھا نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا ایک جو مضمون ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی میں کرتی ہوں. جی جی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا عطفہ ہو جائے گا پچھلی آیت پر. ٹھیک ہو گیا. اور تحبون روٹ ورڈ ہے ہا بابا، فعل مضارع ہے، باب تفعیل سے ہے. نہیں یہاں تھوڑا سا یہ باب تفعیل لگتا ہے پر یہ ہے نہیں. احب یحب، یہ جو تشدید ہے نا یہ با دو بار ہے اس لیے ہے. میں نے ڈکشنری میں دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ باب تفعیل لکھا ہوا تھا. میرا جہاں تک مجھے یہاں پہ میری جہاں تک اس پہ ہے کہ یہ باب افعال ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے میں دوبارہ یعنی دیکھ کہ لوں یہ گی. باب کی جو تشدید ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ با دو بار ہے. جی احب میم میں نے بھی باب یحب. افعال ہی پڑھا ہے. ٹھیک. تشدید کی وجہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ باب تفعیل ہوگا، اور وہ باب دیکھو تفعیل نا، بھی پیش سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی پیش آپ سے کی ہی بات شروع ہوتا کاٹی ہے. ہوں. تو اس میں آپ کی مجھ سے اب مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہاں بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل مضارع جمع مذکر حاضر فاعل انتم. ویری گڈ. المال آپ بتا دیں. کیونکہ حالت نصب میں ہے اور اسم معرفہ ہے، یہ مفعول بہ بن رہا ہے. تو اب یہ کون سا مرکب بنے گا؟ حبن جمن.
हुब्बन जमन जो है ये नकरा हैं दोनों, और हुब्बन जो है मस्तर है हबाबा तोहिब्बुना का। तो ये मुरक्कब कौन सा बन रहा है ये दोनों? मैं बताती हूँ, ये मौसूफ और सिफ्त, हुब्बन बन जाएगा मौसूफ और जमन सिफ्त, मुरक्कब तौसीफी, और ये मुरक्कब तौसीफी मफूल मुतलिक बनेगा। हाँ, और कैसे पता चला कि ये मफूल होगा? क्योंकि तोहिब्बुना का ये मस्दर है हुब्बन, इस अच्छा, वजह से। नहीं मतलब ये मफूल ही क्यों कहा, इसकी उसकी क्या पहचान मिली? क्योंकि मुतलक को हालत बाद में हम देखेंगे, क्योंकि नस्ब क्या में है, है, क्योंकि ये नस्ब नसब में में है। और मुतलक का आपने इसलिए बताया क्योंकि ये उसी के सेम रूट लेटर से उसका मस्दर आया है, रूट लेटर सेम आ रहे हैं। हुब्बन हाँ में जी, भी हा बा बा रूट लेटर्स हैं। ठीक हो गया। जी। तो फेल अपने हम्म, मफूल पे और मफूल मुतलिक से मिलकर जुमला फेलिया, और ये मातूफ हुआ आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक हाँ, मातूफ चले, ये पूरा, और ये आयत बल नंबर का 17 जिक्र जो अभी थी तक चल रहा मातूफ है पूरा। फलह थी, ठीक हो आयत गया। नंबर 17 मातूफ फलह थी, तो मिलकर ठीक है, जुमला मातूफा बन गया। तर्जुमा करें। और तुम मोहब्बत करते हो माल को बहुत ज्यादा पसंद करना। हाँ, हद दर्जा, बिल्कुल ठीक, बहुत ज्यादा, यानी कि बेहद दर्जा जिसे कहेंगे। तुम मोहब्बत करते हो माल से, हद दर्जे की मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। यहाँ पे हमारी आयत कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पे जो हमारे आयत नंबर 21 से इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अब क़यामत का मंजर जो है ना, जो तीसरा मजमून जो सूरत फजर में तीसरा मजमून जो एक्सप्लेन हुआ है, जिसका वो आया है, बयान हुआ है, वो है क़यामत का मंजर। तो अब आखिरी आयत तक उसमें ये वाला जिक्र ही चलेगा। तो जी हमारे साथ नेक्स्ट सिस्टर कौन सी हैं जो इस आयत को करेंगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कल्ला, ये क्या है? ये हर्फ रिदा व जज़र है। ठीक हो गया। इज़ा, ज़र्फ इस ज़र्फ को क्या कहेंगे, मकान या ज़मा? ज़मा। वेरी गुड, क्योंकि ये जमाने को दिखाता है ना, जमाने को शो करता है, ज़र्फ ज़मा। ज़मा ये जब, जब का मतलब कोई जमाना बयान हो रहा है, तो इसलिए इसको ज़र्फ ज़मा कहते हैं। दुक्कती, ये क्या है? ये है फ़ेल माज़ी मजहूल। रूट लेटर्स। दाल काफ काफ वेरी गुड, बाब नून से है। वेरी गुड। अब अल और दू, ये क्या है? अल अर्दू, ये नाइबुल फ़ाइल। वेरी गुड, कैसे पता चला आपको? क्योंकि पीछे फ़ेल माज़ी मजहूल है, तो इसका मजहूल का नाइबुल फ़ाइल होता है। तो आपको कोई कैसे इराबी कोई हालत नजर आई इसमें, कैसे पता चला? मफूल भी तो हो सकता था। मरफू मरफू है। मरफू है, ये जो रफा हालत है, इससे हमें पता चल गया कि ये नाइबुल फाइल है। वेरी गुड। अच्छा, दक्कन, दक्कन, ये बिल्कुल सेम वर्ड जब दो बार आए, एक ही चीज है, तो अब ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि एक ही बात दो जी। बार रिपीट हुई है ना, तो इसको कहते हैं कि ताकीद हो रही है, एक ही लफ्ज की ताकीद बयान हो रही है। तो इसको पहले वाले को फिर हम कहेंगे मौक़ित, और दूसरे को कहेंगे ताकीद, क्योंकि एक ही बात को रिपीट किया गया है बस। ठीक है, तो अब ये जो मौक़ित और ताकीद का दो लफ्जों का मजमूआ है, ये इसकी इराबी हालत क्या है? नसब नस्ब में है, तो अब ये क्या बनेगा फिर? मफूल। बिल्कुल, अब ये कोई खास मफूल बनेगा। अब ये दुक्का में भी देखें, दाल काफ काफ है, तो इसके क्या रूट लेटर्स हैं? दाल काफ काफ मफूल मुतलक बनेगा। परफेक्ट, क्योंकि सेम रूट लेटर से ही उसका मस्दर आ रहा है, सेम रूट लेटर ही रिपीट हुए हैं दोबारा, तो वो फिर मफूल मुतलक बनता होता है। ठीक हो गया। अब दुक्कती फेल अपने नाइबुल फाइल और मफूल मुतलक से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जुमला फेलिया जो है पूरा का पूरा, ये इज़ा के लिए क्या बनेगा? इज़ा मुदाफ बनेगा, और जुमला फेलिया पूरा मुदाफ इलैह बनेगा। परफेक्ट, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर जो है ना, ये पूरा शर्त का मफहूम दे रहा है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने बताया ये शर्तिया मफहूम देता है। और ये मुतालिक बनेगा, तो वो मुतालिक बनेगा जो आगे एक जवाबुश शर्त आएगा, उसके मुतालिक कहा जाता है इसको। तो अच्छा ठीक है, अब आप इसका तर्जुमा करें। हरगिज नहीं, हम्म, जब जमीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर, जब जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करें, यहाँ पे देखिए माँ नहीं है, सिर्फ इज़ा है, तो अब हम कहेंगे कि जब, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी, ये नहीं कि बार बार जमीन रेजा रेजा की जाएगी, एक ही बार क़यामत होगी और एक ही बार रेजा रेजा होगी, तो इसलिए सिर्फ अब माँ नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी ऐसा बार बार होगा, ऐसा नहीं, हरगिज सिर्फ इज़ा। हरगिज हरगिज हाँ। नहीं, जब जमीन हम्म कूट कूट कर हम्म रेजा रेजा कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, रेजा रेजा करना किसे की जाएगा? कूट कूट करके, मतलब उसकी ताकीद बयान हो रही है, कूट कूट कर जब उसको बिल्कुल मलिया मेट बना दिया जाएगा, हमवार कर दिया जाएगा, उसको रेजा रेजा कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी आयत भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन से सिस्टर हैं? मैं आ जाऊं? जी आ जाए बेशक, अगर सिस्टर नसरीन अगर है तो वो आ जाए पहले। चलिए ठीक। आई थिंक वो अवेलेबल पता नहीं है कि नहीं है, चले आप आ जाए फिर इंशाल्लाह। वाओ आतिफा ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक हो गया। और जा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, और रूट लेटर्स रब्बु इसका जो है, इसका जीम इसका मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जीम हमजा या है शायद इसका, या जीम या हमजा। जिम ये या जो बीच में हमजा। अलिफ होता है ना, जो बीच में अलिफ होगा, हाँ खाली अलिफ, ये कभी भी जी जी, रूट लेटर नहीं होगा, तो इसके पीछे बस या या तो वाव होगा और या भी या होगा, और उसका जी कोई फायदा नहीं है कि हम कुछ किसी तरह से हम याद कर सकेंगे कब वाव होगा और कब या होगा, वो हमें फिर डिक्शनरी से या अब हमें बार बार लफ्ज आने जी से याद हो जाएगी। जैसे अब मुझे अब जा जा याद हो चुका है, इसलिए क्योंकि ये काफी आया है कुरान पाक में, इसका बहुत इस्तेमाल है। जी जी तो जा जो है ये इसके रूट लेटर्स फिर हो जाएंगे, यहाँ पे जो अलिफ है इसके पीछे या है बेसिकली। ठीक, जीम तो या हमजा। जी जी, ठीक, अब आगे बताएं। अब इसमें ये ये है कौन से बाब से बनेगा? ये जी जा जी, आ ये जी हो, तो कौन सा बाब बना? जा आ ये जियो, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, सच्ची बात है। बाबे दौद। दाद, हाँ दरबा, ठीक है, दरबा ही आ रहा है, दरबा यदरिबू, जा यजीउ दरबा से, बाबे और दौद से। जी जी अच्छा। बाबेदाद से, और रब्बू का मुजाफ मुजाफन हम्म अलैहि हुए मफूल, क्योंकि रब की पेश ना बता ना ना, रही है कि ये मफूल है। मफूल, मफूल होगा, रब की जी सोच के जी, बोले। नहीं रब मफूल फाइल, बोला आपने। रब की पेश बता रही है कि ये फाइल होगा। हाँ बिल्कुल मैंने ठीक है। बताया भी है, मैंने आपको उसका बताया भी है कि रब की पेश बता रही है कि ये फाइल होगा, मुजाफ मुजाफन अलैहि को ये फाइल हो जाएगा जा का। ठीक, अच्छा, अब ये वाव जो है ये क्या है? ये आतिफा, वाव आतिफा हो गया, वेरी गुड। अल मलकु ये क्या बनेगा? ये वाव ये भी बीच में अतफ है तो क्या बनेगा इसके लिए? ये मातूफ हो जाएगा ना, और रकब पे, मातूफ अलैहि क्या बनेगा? मातूफ अलैहि जा, ये रब्बू का मातूफ अलैहि और वो रब्बू मातूफ का हो बन जाएगा। जाएगा, वेरी गुड। जी रब्बू का मातूफ अलैहि और अल मलकु बन जाएगा मातूफ। अब ये पूरा जी, मुरक्कब अतफी की अगर मैं पूछूं कि इराबी हालत क्या है? तो ये बन जाएगा ना इसका रफा, रफा, क्योंकि रब्बू का तो में फाइल देखिए बन कि रहा है ना, मुदाफ, फाइल बन रहा है मुदाफ ना रफा जी है और अल मलकु भी रफा में है, तो जी जी इसलिए रफा में है क्योंकि ये फाइल बनेगा जहाँ फेल के लिए। दैट्स जी, गुड। अब हम सफ़न सफ़न, ये भी देखें एक ही लफ्ज रिपीट हुआ है, तो फिर इसको वही ये चीज कहेंगे जो पीछे कहा हुआ है। जी जी, ये मौक़द और ताकीद है, दो जबर बता रही हैं कि ये मफूल है, और मफूल कौन सा आ रहा है? मौक़द और ताकीद का आ रहा है ये मफूल। तो हम्म इसमें ये जो इसकी ताकीद आ ये रही है, हाल बनेगा, हाल हाल बन रहा बनेगा। है। अच्छा हाल ये ये बनेगा तो हाल जुल हाल किसका होगा? जुल हाल होगा जी, अल मलक जुल हाल है। मलिक होगा, क्योंकि वो मारिफा आ गया ना पीछे, अल मलिक मलकू मारिफा। क्यों जुल हाल, जी जुल हाल जी हमेशा जी मारिफा होता है, तो ये जी जी उसका जुल हाल बन गया। और अब इसकी जो है ना सिचुएशन इस तरह होगी, क्योंकि जुल हाल मातूफ है, तो अब वो अपने हाल के साथ मिल के पूरा मातूफ बनेगा, तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि अल मलक जी जुल हाल अपने हाल से मिल के पूरा मातूफ, और अब मातूफ हम्म अपने मातूफ इलैहि से मिल के पूरा फिर अब फाइल हुआ। अब जहाँ जी जी, फेल अपने पूरे बड़े से फाइल से मिल के कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया, और ये हरफ अतफ के लिए क्या बना? मातूफ। वेरी गुड, अब तर्जुमा करें। वजा, और आएगा रब्बू का, आपका रब, रब वाव और और ये जब मलकू मैंने ब्रैकेट फरिश्त, में इसलिए लिखा क्योंकि अभी ये इज़ा का जो असर है ना वो चल रहा है अभी,
इज़ा शर्तिया का जी असर जी अभी चल रहा है कि जब ठीक है जमीन ठीक है। कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी जी और जी जब ये होगा, क्या होगा कि आपका जी रब और फरिश्ते रब आएगा वल मलकु, और फरिश्ते सफन सफन, मतलब कतार दर कतार। तो ये हाल जो है इसी, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है ना, अल्लाह को तो कितार की जी जरूरत जी नहीं जी है, तो फरिश्ते अच्छा, अलबत्ता बहुत सारे हैं, तो ये वो मैंने सफ जी 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 ठीक हो गया। तो ये इसलिए फिर हाल बना सिर्फ अल मलकू का। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आयत हमारी ये कंप्लीट हुई। अब अगली आयत को भी हम जो है ना कुछ पार्ट्स में कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर है? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे इसका हम जो है ना पहले भी जहन्नम तक इसको लेके जाते हैं और फिर बाकी का हिस्सा जी इंशाल्लाह हम जी देखते मैम। हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इंशाल्लाह, जा यजीउ ये जो फेल है इसकी पूरी डिटेल एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, क्योंकि अब ये वो बड़ी सूरतें जब शुरू हो गई हैं, मैं ये इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इनको डिस्कस करूंगी तो 5-10 मिनट फिर इन्हीं पे निकल जाएंगे एक टॉपिक पे। तो इज़ा जितना था 5-10 मिनट उस पे लगते, 5-10 मिनट इस पे लगते, फिर सूरत वहीं रह जानी थी। तो ये आप वो लिंक में देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने डिटेल से इसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि रूट लेटर कैसे ये अलिफ में तब्दील हुआ, पहली बात। दूसरा, कब इसका मायनी आना में होता है, कब इसका मायनी लाना में होता है, और इसका जो इसका जो बनता है मजहूल बनता है, तो वो उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक, तो डिटेल आप अगर आप इस फेल की देखना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलें अब इंशाल्लाह हम चलते हैं इसके पहले हिस्से की तरफ। वाव क्या है? वाव यहाँ पर हरफ अत्फ है, और जिया जो है फेल माजी मजहूल है फीला के वजन पर। फीला के वजन पे, बिल्कुल। जी, और इसका मादा जीम या हमजा बाबेदात से वाहिद मुजक्कर गायब का सीखा है ये। और यौम इज़िन होता है यौमा काना कजा के, और ये मुतालिक बन रहा है भी जहन्नमा। यौमज़िन बेसिकली इसरा है यौमा इज़िन, ठीक है, और ये बन जाएगा यौमा अलग है, इज़िन अलग है, तो अब ये फिर क्या होगा? फिर ये और खोला जाता है तो यौमा काना कजा, ये बन जाता है इसका। तो अभी जहन्नमा आ रहा है आगे, जो जहन्नमा है गैर मुनसरिफ इसम है, इसी वजह से ये बा की वजह से भी हमें ज़बर में नज़र आ रहा है हरफ जर होने से, और ये मुतालिक बन जाएगा जी या फेल के, और जो चीज़ जो है बा के सिले के साथ आती वही नायब फाइल बन जाती है। तो हाँ, यही बेसिकली जो है मजहूल फेल का नायब फाइल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये इतना छोटा सा और जुमला बन गया, फेल जिया फेल अपने वैसे इतना फाइल छोटा सा तो जुमला नहीं है ये। जुमला, मतलब ये फेलिया जुमला बनेगा। फेल हाँ, अपने फाइल मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया बना, और ये मातूफ भी बनेगा। मातूफ बनेगा। अच्छा, जब जी, ये जा या जीव ये जो जब इसके बाद बा हरफ जर आता है तो फिर आना की जगह लाना का तर्जुमा हो जाता है। लाना हो जाता है जी। अब ये बेज़ाहिर तो ये मुतालिक के फेल है, लेकिन अगर हम डीप में जाके देखें तो ये इसका नाइबुल फाइल बनता है। ठीक हो गया। नाइबुल फाइल जी। ठीक है, तर्जुमा करें। और तर्जुमा होगा इसका, और जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, हम्म हो जाएगा इसका। बिल्कुल ठीक। तो ये जब भी इसीलिए ब्रैकेट में है क्योंकि ईज़ा का असर इस पे डल रहा है कि जब जहन्नुम लाई जाएगी उस दिन। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आपको तर्जुमे से भी देखिए आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि लाई जाएगी, तो जो चीज जी, लाई जा रही है वो नाइबुल फाइल है, और वो क्या है? जहन्नुम। तो वो हरफ जर बा से इसलिए क्योंकि लाने के मीनिंग में फिर हो जाता है, फिर लाने के लिए आने के मीनिंग में नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जहन्नुम आएगी, बल्कि जहन्नुम लाई जाएगी। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर है? मैम मैं कर दूं? जी आ जाए, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आगे यौम इज़िन वो भी इसी तरह है, यौम काना कज़ा, और ये भी ज़र्फ बनेगा यौम इज़िन, और ये मुताल्लिक मुक़द्दम हो जाएगा अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर। मफूल इसको फीही की या इसलिए जी मफूल फीही जी कहा जाए इसलिए क्योंकि जब फेल आ जाए ना तो ज्यादा चांस मफूल फीही के होते हैं। जी मैम, मफूल भी बन, या ये मफूल फीही मुक़द्दम होगा, या ठीक हो गया। तज़क्कर फेल का, जो आगे अच्छा, फेल आ रहा है उसका मुक़द्दम हो हाँ, जाएगा ये। ठीक हो गया। फिर आगे ये तज़क्करू। यतज़क्करू
فعل جو ہے واحد مذکر غائب ہے، زال کاف را مادہ ہے باب تفاعل سے، تو اس میں بھی ہو جائے گا. پھر الانسانو ہمیں مرفوع مل رہا ہے، یہ ابھی اس ایک کا میں فاعل ہو یوم جائے الدین کو بھی کلیئر کر دیتی ہوں. یہ پورا پھر بن گیا اس کا مفعول فیہ مقدم. الانسان جی رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے یتذکر کا. ویری گڈ. واو کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہے تھوڑا. واو یہاں پہ حرف ہے، یہ حالیہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. واو حالیہ ہو گیا، حال بیان کرے گا. اور کس کا؟ الانسان کا. آگے انسان چلے. کا. انا کیا ہے؟ انا یہ ہے تو اس میں استفہام اور یہ نفی کے معنی میں یہاں پہ لیا گیا ہے. اور یہ انا بہت ساری چیز بنتا ہے، ظرف زمان اور مکان بھی بنتا ہے، کبھی کبھی یہ کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ٹھیک ہو یہاں گیا. نفی کے معنی میں آیا ہے. اب چونکہ اور یہ یہ ظرف بنتا ہے، خبر چاہے وہ جمع ہو چاہے مکان ہو، تو کیا وہ ظرف کبھی مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں، ظرف مبتدا نہیں بن سکتا، یہ خبر مقدم بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے استفہام ہے تو اب چونکہ یہ کہاں کے معنی دے گا، کہاں کہاں، جی اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ظرف مکان کو بتا رہا ہے کہ کہاں ایسا کچھ. تو پھر یہ ظرف کبھی مبتدا نہیں بنتا، تو اس لیے اس کو خبر مقدم کر دیا جائے گا. خبر لہو کیا ہے؟ مقدم. لہو جو ہے تو یہ جار مجرور ہے، حرف جر لام، اور ہو جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہ متعلق بن جائے گا الذکرہ کے، جو کہ آگے آ رہا ہے. یہ بھی مقدم ہے، یعنی اب یہ متعلق پورا کون سا مقدم جملہ ہے. بنا؟ یہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا بعد میں. ہاں. الذکرہ جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، یہ اسم ہے. مبتدا اور یہ پورا مؤخر اپنی خبر مقدم اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ہاں. اب اور یہ جملہ اسمیہ حال ہے، تو اس میں اس کا ذوالحال بھی ذرا مینشن کر دوں کہ ذوالحال انسان ہے. اب اس کو تھوڑا انسان، سا چینج کرتی ہوں. یہ سچویشن پورا ایسے. جملہ محلن منصوب ہو کے حال بن گیا انسان کا. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اب ذوالحال اپنے پورے حال سے مل کے اب یہ پورا فائل بنے گا. پہلے صرف انسان کو ہم نے فائل کہا تھا نا، تو اب چونکہ جی وہ حال ہے تو اپنے وہ پورے اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گا، حال کو بھی، تو اب فائل بنے گا. تو اب یہ یتذکر فعل اپنے مفعول فیہ مقدم اور فائل سے مل کر اب کون سا جملہ بنا؟ اب یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ویری گڈ. اور یہ جواب الشرط آ رہا ہے. جب وہ پہلے جو شرط آ رہی تھی نا کہ جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ کر دی جائے گی اور جب آئیں گے آپ کا رب اور فرشتے صف بہ صف، تو پھر کیا ہوگا، تو وہ پھر آگے اس کا ایک قسم کا جواب الشرط آ رہا ہے. تو ترجمہ کریں. مائزین جس دن یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرے گا انسان. نصیحت کہہ لیں یا اس دن یاد کرے گا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. جی. یعنی وَأَنَّ اس وقت اس کی عقل کوئی سمجھ، اس کو نصیحت ملے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اس ٹائم اس کو کچھ یاد آئے گا، تو اس ٹائم اس کی نصیحت کسی کام کی نہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے وَأَنَّ، کریں. اور کہاں اسے نصیحت، یعنی نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. ہاں بالکل. اور کہاں کہاں پہ بریکٹ میں ہے، البتہ بریکٹیں میری الٹے لگی ہوئی ہیں تو کہاں فائدہ دے گا لہو اس کے لیے، اس کا ذکر، اس کی نصیحت یا اس کا یاد کرنا. کہ اب وہ اس وقت بیٹھ کے یاد کرے گا، ہائے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں نصیحت پکڑ لیتا میں سے. تو اب وہ وقت گزر چکا. اب اس کو یہ نصیحت لینا یا یاد کرنا اب کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ آیت نمبر 23 کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ پہ انشاءاللہ کون سی سسٹر ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں کہ یقولو یہ کیا ہے؟ یقولو یہ فعل مضارع ہے اور ہوا فاعل ہے اس میں، اور فعل فاعل مل کر یہ تنبیہ، برائے تنبیہ ہے. اور پہلے قالا کو یقولو کو کہتے ہیں فعل مضارع، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز باب نون سے ہے. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے یا کیا ہے؟ یا جو ہے برائے تعصف، یہ برائے یعنی حرف ندا جو ایزی ہے نا وہ اس ٹائم یوز کریں. حرف یہ ندا کے معنی میں لیا جاتا ہے. حرف ندا بالکل. اور لیتنی میں جو لیتا ہے یہ کیا ہے؟ لیتا میں یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نی کی جو ضمیر ہے ساتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ نون جو ہے یہ یا ضمیر متکلم کی ہے، اور یہ اس کا اسم ہے.
اسم لائتا. ٹھیک ہو گیا. قدم تو یہ کیا ہے؟ نی جو ہے نا یہ ہو گیا میم، یہ نون وقایا ہے. نون وقع وہ پورا نی جو ضمیر پوری ہے وہ اسم لائتا ہو گیا نا. اب آگے قدم تو اس کو بتا دیں. قدم تو یہ فعل ہے اور انا اس میں فاعل ہے. لام جو ہے روٹ لیٹرز کیا ہے، کون سے باب سے ہے؟ قدم یقدم، یہ ہے فعل یفعل، یہ سوری یہ قدم یقدم یہ باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور انا اس میں آپ فائل بتا چکی ہیں. اب یہ لام کیا ہے؟ لی حیاتی میں جو لام ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام جارہ ہے. ٹھیک ہو گیا. حیاتی کون سا مرکب ہو گیا؟ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مجرور ہو گیا لام کے لیے، اور یہ بالکل ٹھیک. متعلق بن گیا قدم تو کے. ویری گڈ. اب یہ قدم تو فعل اپنے انا فائل اور متعلق فعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ لائتا کے لیے کیا بنے گا؟ اور یہ لائتا کی خبر بنا، اور لائتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ بنا قوالا فعل کے. پہلے تو یہ بنے گا نا جملہ اسمیہ، پھر جملہ اسمیہ پورا بن جائے گا مقولہ، یا پھر اس کو کہہ دیں گے مفعول بن جائے گا یقولو فعل کے لیے. اور یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جواب الشرط فعل ہے. یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ جواب الشرط. یہ سب آگے پیچھے ہوا ہوا ہے. جملہ میں نے تو ٹھیک لکھا تھا، جملہ فعلیہ جواب الشرط، پر انہوں نے خود ہی اپنی جگہ چینج کر لی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا آگے اس کا ترجمہ کریں. جی میم. جی وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا، یا لیتنی اے کاش، یا کیا اچھا ہوتا، جو میں آگے بھیج دیتا، لحیاتی اپنی زندگی میں. اپنی زندگی کے لیے، مطلب اپنی زندگی مطلب اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ بہترین ہو گیا ہمارے یہاں پہ یہ. اب نیکسٹ جی آیت نمبر 25 کون سی سسٹم نے کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیومئذ. جی فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور یوما جو ہے جی یومئذ، یوما جو ہے سوری حرف نہیں ہے یہ، یہاں پہ وہاں پہ ایک بات کلیئر ہوئی ہے. ابھی ایک نیا جملہ ہے، ٹھیک ہے، استئناف ہوگا. حرف جی صرف حرف. یومئذ بتا دیں. جی یومئذ، یوما جو ہے وہ اس میں ظرف زمان مضاف اور اذن مضاف علیہ، اور مضاف و مضاف علیہ کے مرکب اضافی یہ ہو کر تو یہ بن جائے گا مفعول فی ہی، کیونکہ زبر بتا رہی یوما پہ کہ یہ نہیں وہ یوما ہی رہے گا پلیز. اچھا اس کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ظرف ہے نا، ظرف کی وجہ سے آپ کہیں گے، زبر کی وجہ سے نہیں. اچھا مفعول فی ہی مقدم بن جائے گا پھر یہ. ہاں جی پہلے ٹھیک. جی ابھی ایکسپلین کر دیں میں اس کو. لا جو ہے وہ حرف نفی، یعذبو کہتے ہیں باب تفعیل، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں عین زال با، اور یہ واحد مذکر غائب کا یعنی سیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اور آگے جو ہے عذابہ، اس پہ آلریڈی اس کے مضاف کے اوپر میں نے سرکل آلریڈی ہوا ہے. جی یہ کون سا مرکب ہے پہلے تو یہ بتائیں. مرکب اضافی بن جائے. جی اور یہ نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ جی کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے یعذبو ٹھیک ہو کا. گیا. مفعول مطلق کس لیے؟ کیونکہ دیکھیں سیم جی ہاں جی. اچھا احد رفع میں ہے، کیوں ہے؟ جی کیونکہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں یعذبو کا مؤخر ہے، کہتے ہیں فاعل جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے. فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یعذبو فعل اپنے مفعول مطلق اور فاعل سے مل کے اور مفعول فیہ سے بھی مل کے پورا کون سا جملہ بنا؟ جی جملہ فعلیہ بن گیا یہ. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. آپ ترجمہ کریں. جی کہتے ہیں تو اس دن نہیں، بس کر لے زیادہ بہتر. بس اس دن جی ٹھیک اس آگے. دن جی اس دن نہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب ہوگا. جی عذاب ہوگا کوئی عذاب ہوگا اس جیسا، اس کا عذاب کوئی. ہاں اس کے عذاب، یعنی عذاب ہو مرکب اضافی ہے نا، اس کا مطلب اس کا عذاب یا اس کے عذاب. جیسا اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ ترجمے کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی عذاب نہ دے سکے گا اس کے عذاب جیسا. جیسا مطلب انڈرسٹوڈ ہے اس بات کے اندر.
ٹھیک ہے, تو اس لیے جی بریکٹ میں لکھا. تو جی الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پہ جی ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی افشاں مجھے بتائیں یہ واو کون سا ہے؟ جی اگلی آیت واو عطف ہے یہاں پہ, ٹھیک ہو گیا. لا کون اور سا ہے؟ لا جو ہے حرف نفی ہے. یوثقو یوثقو جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. افعال اس کا باب ہے, یفعلو کے باب وزن پہ یوثقو. جی وثاقہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے باب افعال. آگے جی وثاقہ یہ کون سا مرکب ہے؟ وثاقہ جو ہے مرکب اضافی ہے. وثاقہ اور جو ہے منصوب ہے, ہم اور ہو ضمیر جو ہے کیوں منصوب ہے یہ پورا مجرور. مرکب اضافی؟ جی یہ پورا مفعول مطلق ہوگا. ویری گڈ. سیم جی روٹ لیٹر دیکھیں, وثاقاف جی ادھر بھی وثاقاف روٹ لیٹرز ہیں. احدن جی کیا ہے, رفع میں کیوں ہے؟ احدن چونکہ فائل ہے یوثقو فعل کے لیے. ٹھیک تو ہو گیا. اب یہ جی پورا تو جملہ کیا بنے گا؟ یہ کون سا فعل جملہ؟ فائل اور مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ بنے گا. ویری گڈ. اور یہ پورا جملہ فعلیہ پھر ایک اور معطوف بن جائے گا. ترجمہ کریں. ترجمہ ہے اور کوئی اس کے جکڑنے کی طرح نہیں جکڑے گا. نہیں جکڑے گا کوئی اس کی پکڑ جیسا, یا اس کے جکڑ جیسا کہوں یا اس کی پکڑ, مطلب پکڑنا, مطلب وہی وہ بات ہوئی. جی ٹھیک جی ہے, اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہماری آیت کمپلیٹ ہوئی. جو نیکسٹ اتنا حصہ اس کا میں یہ خود کرتی ہوں ابھی. یا جو ہے حرف ندا ہو گیا. ایتھا یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اگر منادہ جو ہے وہ مؤنث ہو تو پھر ایتھا آتا ہے, اگر مذکر ہو تو صرف ایھا آتا ہے. تو النفس المطمئنۃ یہ جو پورا یہ دونوں مل کے یہ مرکب توصیفی ہوئے, اور یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ منادہ ہوا. تو اے مطمئن نفس, یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں. اب یہ دیکھیں کتنے ٹاپکس ہیں جو کہ اگر میں ان ٹاپکس کو دوبارہ سے ڈسکس کروں تو پھر ہمارا بہت لیکچر جو ہے نا پھر صورت وہیں رہ جائے گی. پھر یہ مسئلہ ہے. تو اس کا بھی میں لنک آپ کو ڈالوں گی, کیونکہ یہ یا جو ہے یہ اس کے اندر ایک ادو فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. پوری ڈیٹیل یہ ایھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. اس کی جو بھی ساری ڈیٹیل ہے نا یہ سورۃ الکافرون کی پہلی ہی آیت ہے. تو اس میں اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ ڈالوں گی. تو اگر آپ اس کی مزید فل ڈیٹیل دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کو ضرور پھر دیکھیے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ سارا جو بھی آپ کو چارٹ میں نظر آ رہا ہے نا اس میں تو اینیمیشنز کے ساتھ, اور پھر جو میں ساتھ میں وربلی ایکسپلین کروں گی اس کے ساتھ پورا ایکسپلین ہوا ہے. ٹھیک, تو ابھی میں اس ایکسپلینیشن میں نہیں جا سکتی کیونکہ پھر 10 منٹ الگ اس کے لیے مجھے چاہیے, تو وہ پھر کام بہت آگے چلا جائے گا. ہم نے اپنی ان آیات کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ ہے جو اس وقت ہے کہ حرف ندا یا حرف ندا ہو گیا, اور ایتھا النفس المطمئنہ یہ پورا منادہ ہو گیا. اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے تو وہ پھر آپ کو اس لنک میں مل جائے گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ سسٹر دانشتہ ہے ہمارے ساتھ؟ سسٹر مومنہ آپ آ جائیں. یا پھر جو بھی کوئی اور سسٹر اویلیبل ہے آ جائے. میں کوشش کروں. جی جی ضرور کریں, بالکل میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. سسٹر نشاط نیکسٹ آپ ریڈی رہیے گا, اور سسٹر فرزانہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ 2 جی. بالفرض اگر آج نہیں اویلیبل نہیں ہے تو پلیز جو کوئی اور اگر اویلیبل ہوں تو پلیز اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. ارجعی یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے, واحد مذکر حاضر. مذکر سوچ کے جاتا ہے. ہاں جی. یہ یا ہے نا, اس یا سے آپ تھوڑا سوچیں گے. ارجعینا بس تھا وہ اچھا ترجعینا تھا. پیچھے اگر مطلب اگر ایتھا کے حساب سے دیکھے جائیں تو پھر یہ مؤنث آ جائے گا. مونس ہے. تو اور یہاں پہ آپ کو نفس کے نشانی کیا حساب سے ملے گی؟ ہاں یہاں پہ اس یا سے اپنے اندازہ لگانا ہے کہ بات مونس کی ہو رہی ہے. بات مؤنث کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. واحد ٹھیک ہے. فعل امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ, ہوں. یا پھر اس کا مطلب انتی انتی اس کا پھر فاعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. الہ کیا جی. ہے؟ الہ حرف جار ہے. ربی کا ربی کی ربی کی مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور. اچھا ربی کا ہوتا ہے عموماً, یہ کی کیوں ہے؟ الہ یہ
الہ کی وجہ سے نہیں ہے، الہ کی وجہ سے نہیں، الہ کی وجہ سے ربی ہے، باقی جو نہیں، تو زیر ہے یہ وہ الہ کی نہیں، وجہ بات سے۔ سنیے، پیچھے مونس کی بات جو چل رہی ہے، مونس ہاں کی بات چل رہی ہے، بالکل تو مونس کی اس کی وہ چلے گی نا، بالکل، اس کا مطلب ہے یہاں پہ انتی کی بات ہو رہی ہے، انتا کی نہیں انتی بات ہو کی، رہی، جی انتی ٹھیک ہے، کی بات، مونس کی، اس جی جی پیچھے، مطمئن نفس کے رب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک جی ہو جی گیا۔ بالکل، تو یہ مضاف مرکب مضاف لے کے مجرور، مجرور ہو گیا، مجرور، اب جار مجرور مل کے یہ ہو جائیں گے متعلق ارجعی کے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، یا رادیتن مردیتن، یہ کوئی مرکب نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ ایک لفظ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جی جی، رادیتن کو ذرا ایکسپلین کریں۔ یہ مصدر ہے، چونکہ دو زبر آ رہی ہے، مصدر ہے، اور ضروری یہ نہیں ہے کہ دو زبر ہوں تو وہ مصدر ہی ہو، ضروری تو نہیں ہے، یہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ہے، مصدر اسی کا آ رہا ہے نا، راضیتن اسم الفاعل آ گیا، اور یہ اسم الفاعل دوسرا ہے وہ اور یہ مردیتن جو نصب ہے، میں یہ ہے تو کیوں ہوگا؟ یہ نصب میں منصوب کی کون سی کیٹیگری میں سے ہوگا؟ مطلق نہیں، یہاں پہ مطلق والی مفعول، نہیں same root اثر نہیں یہ ہے، نہیں، یہ حال تو بن یہ جائے گا، اسم الفاعل اور حال بنے گا، حال بنے گا، اور ٹھیک ہے، حال بنے گا، اور اور دوسرا مفعول ہے، اسم المفعول ہے، یہ کیونکہ اسم المفعول ہے اور یہ بھی دوسرا حال بن جائے گا، اس لیے یہ دوسرا حال نصب بن نہیں جائے ہے، گا، اور حال آپ کو پتہ ہے نکرہ ہوتا ہے، جی 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 جی، تو نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال کیا پیچھے ہے؟ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ انتی کا۔ انتی کا، یہ انتی دیکھیں کا، یہ مؤنث ہے نا، تو اب ہم جائیں گے انتی کی طرف۔ انتی جو ہے نا، یہ اس کا ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی جو ٹھیک جو ہے، کیونکہ جس کو تھوڑا لوٹنے حال کی ذوال بات، حال تھوڑا سا میرا اتنا کلیئر نہیں ہے، سچی بات ہے، حال ذوال کوئی حال مجھے بات کلیئر نہیں، کرنا ہے اپنے، جی بہت انتی، کم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ سے سب پریکٹس ہو جائے گی۔ اب ارجی جی فعل اپنے انتی فاعل جس کا حال بھی ہے اور جو کہ حال ہے، اور ذوالحال بھی اس کے دو ہیں، اور متعلق فعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ تو جملہ فعلیہ ہی ہو گیا نا، جملہ فعلیہ، آپ ترجمہ کریں۔ ارجعی، تو لوٹا الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیتن مردیتن، خوشی خوشی، خوشی خوشی، یا یہ اب اس کا الگ الگ ہم دو حال بیان کریں کہ اس حال اگر میں کہ تو راضی ہو اور وہ جی تجھ سے راضی ہو۔ وہ تو اس سے راضی مرد یا ہو، میں اسم المفعول ہے نا، مطلب جس سے راضی ہوا گیا ہو، تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک، راضی، جس سے ٹھیک ہے، راضی ہوا گیا ہو یعنی مطمئن نفس، اور راضی ہونے والی ٹھیک، کون ہے؟ وہ مطمئن نفس۔ تو اس طرح سے اس کا بھی ترجمہ ہو جائے گا بس وہ میں انشاءاللہ۔ نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ٹرائی کرتی ہوں میں، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ پھر بھی آپ نے بہت اچھا، بہترین کیا آپ نے۔ جی نیکسٹ ہمارے ساتھ سسٹر نشاد یا سسٹر فرزانہ، دونوں میں سے جو بھی آ جائیں، کوئی اویلیبل ہے؟ میں کر لوں؟ میں آ جاؤں؟ 4 3 کتنے اویلیبل ہیں؟ آپ کس کو کہوں؟ جو بھی آ جائیں، ہم آ سسٹر جائیں؟ رابعہ آپ آ جائیں، سسٹر رابعہ آ جائیں انشاءاللہ۔ جی جی، اچھا، یہ جو فا ہے اس کو ہم فا جو ہے نا استناف استنافیہ کر لیں گے، کہیں گے کیونکہ نیا سینٹینس شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، اور ادخلی، یہ بھی اد فعل نہیں، امر ہے، ادخلی اس نہیں، ادخلی، اچھا ادخلی بولیں گے، جی جی ٹھیک ہے، جی، اس حمزہ کے اوپر حمزہ نہیں، سوری حمزہ الوصل ہے، یہ اس کو ہم اچھا پیش سے اچھا، پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا، آگے۔ یہی ارجی کی طرح سے ہے، یہ بھی ہوں ادخلی فعل امر ہے، اور ہوں دال کا لام اس کا مادہ ہے، باب ہوں زوات سے انتی فاعل، ایک دور نہیں ہے، اس خواہ کے اوپر پیش ہے، اچھا دخل یدخلو، کون سا باب ہوگا؟ نظر ینصرو، نون، پرفیکٹ، باب نون، پرفیکٹ، پرفیکٹ، اور انتی اس میں فائل ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ جی، فی انتی کیا ہے؟ فاعل، فی جار ہے، ہوں عبادی، عبادی دی مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی بن کے یہ فی کے لیے مجرور بن رہا ہے، اور پھر ہوں مرکب جاری بن کے یہ متعلق فعل بھی بن رہا ہے ادخلی ویری کے گڈ، لیے، ماشاء اللہ۔ اب ادخلی فعل اپنے انتی فاعل اور متعلق سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے واؤ پہ چلتے ہیں۔ واؤ عطف ہو گیا، ویری گڈ، ادخلی دوبارہ وہی چیز ہے، اس لیے میں اس کو سیم چیز ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی، جنتی پہ آ جائیں، جنتی بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ مفعول بن رہا ہے، یہ اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ نصب حالت میں ہے، اگرچہ ہمیں نصب میں تا کے اوپر زبر نظر نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ یا متکلم جو ہوتی ہے یہ اپنے پیچھے زیر کو ہی بس قبول کرتی ہے۔ پسند یہ کرتی تھا جی، جنتا جی،
تو یہ جنتی بنا مفعول. اب ادخلی فعل اپنے انتی فاعل و مفعول سے مل کے ایک اور جملہ فعلیہ بن گیا. حرف عطف پہلے ہے, پہلے والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ پہلے والا جملہ فعلیہ معطوف لہ بن جائے گا اور بعد والا معطوف بن جائے گا اور یہ پھر مرکب عطفی بن جائے گا ملا کے پورا. بالکل پرفیکٹ. ترجمہ کریں. ترجمہ فادخلی فی عبادی, پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. داخل ہو جا, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پس تو شامل ہو جا. اس لیے یہاں پہ یہ جو فا حرف جر لگا ہے نا, کیونکہ بظاہر شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم بظاہر نظر بھی آئے وہ شامل ہونا. ہم کہتے ہیں نا ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نیک لوگوں میں داخل فرما, بات یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم فزیکلی ہم لوگوں کے اندر داخل ہوں گے. داخل ہونے سے مراد شامل ہونا ہے, مطلب یہ ہے شامل ہونا. ٹھیک ہے, تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما مطلب یہ ہے داخل فرما. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جب جس کا فزیکلی انٹر نہ ہو اس کے لیے فی کا حرف جر آتا ہے, اور جس میں فزیکلی انٹر ہوا جائے, جب میں کہوں کہ فلاں, جب کوئی بھی کہے یا کہ فلاں کمرے میں داخل ہو, اس کا مطلب ہے کہ اب فلاں کمرے میں داخل فزیکلی ہوا جائے گا. جنت میں داخل فزیکلی ہم جائیں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم صرف امیجنری اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. انشاءاللہ جو بھی دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے, پر وہ فزیکلی خود پوری ان کی مطلب جسم جو ہے روح کے ساتھ داخل ہوگا فزیکلی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر جو ہے نا حرف جر فی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ پھر ہو جائے گا پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. جنتی, اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ہمیں مطمئن نفس بنائے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. تو انشاءاللہ یہ جو آیت ہے نا, خاص کر یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ بہت ہی پیاری آیت ہے. اور اس ٹائم جب بھی یہ پڑھیں تو اس کے لیے اس کے بعد دعا ضرور کریں گے, یا اللہ ہمیں بھی مطمئن نفس بنا کے. اللہ تعالیٰ جب ہماری روح کو قبض کرے تو ہمیں کہا جائے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. آمین. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الفجر کمپلیٹ ہوئی. کافی زیادہ آیات تھی, پر شکر اللہ کا, الحمدللہ اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو گئی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.